کہ ابرہہ، یمن کے بادشاہ ابرہہ کا اتنا زبردست لشکر ان پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کعبے کو بھی محفوظ رکھا اور مکہ مکرمہ کے بسنے والوں کو بھی ان کے شر سے نجات عطا فرمائی اور ان کے دشمن کو خائب و خاسر کر دیا، ناکام اور نامراد کر دیا۔ اب اس صورت میں باری تعالیٰ ایک اور احسان اور انعام یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر، جو مکہ مکرمہ میں آباد تھے اور کعبے کے پاسبان کہلاتے تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا انعام جو کیا ہے وہ یاد دلایا ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں اس بات کے کہ وہ سردیوں میں ایک سفر کرتے ہیں اور گرمیوں میں دوسرا سفر کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا عطا فرمایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورا جزیرہ عرب قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا، کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں تھی، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے تھے، اور کوئی شخص جو سفر کرنا چاہتا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا، کوئی قافلہ لے کر سفر کیا جاتا تھا، کیونکہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا، ان کے مال کو بھی خطرہ ہوگا۔ اور قبائل عرب کے قبیلوں کا حال یہ تھا کہ ان کے درمیان مسلسل کشمکش اور لڑائی جاری رہتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، لہذا اپنے دشمن قبیلے کا کوئی آدمی یا اس کا کوئی قافلہ راستے میں گزرتا ہوا مل جائے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے، اس کو جان سے مار دیتے تھے، اس کے مال لوٹ لیتے تھے۔ قتل و غارت گری کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس کا بازار گرم تھا پورے جزیرہ عرب میں۔ چنانچہ کوئی بھی شخص جو کوئی قافلہ لے کر جا رہا ہو، خاص طور سے اگر کوئی تجارتی قافلہ ہے جس میں کہ سامان تجارت ہے، تو اس کے بچنے کا تو بہت کم امکان ہوتا تھا، کیونکہ راستے میں کوئی بھی دشمن قبیلہ مل جائے گا اور اس کو لوٹ کر لے جائے گا۔ سارے عرب میں یہ آگ بھڑکی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے لوگوں کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل تھی کہ کیونکہ قریش کے لوگ کعبے کے آس پاس رہتے تھے، بیت اللہ کے قریب رہتے تھے، اور بیت اللہ کے پاسبان کہلاتے تھے، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی کرتے تھے، اس کا انتظام کرتے تھے، تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر سارے عرب کے قبیلے ان کا احترام کرتے، ان کی عزت کیا کرتے، کیونکہ عرب کے قبیلے جتنے بھی تھے، سارے عرب کے لوگ، وہ چاہے کتنے ہی بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی، اللہ کے گھر کی عظمت تھی، اور جو لوگ جو بیت اللہ کی حفاظت کر رہے تھے، ان کی نگہبانی کر رہے تھے، ان کی تعظیم بھی ان کے دلوں کے اندر دعوت تھی۔ لہذا قریش کے لوگوں کا اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہو،
تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے. کسی بھی قبیلے سے گزر جائے, کسی بھی بستی سے گزر جائے, دشمنیاں ان کے ساتھ بھی تھیں, لیکن کیونکہ قریش کے لوگ ہیں, کیونکہ بیت اللہ کے محافظ ہیں, بیت اللہ کے پاسبان ہیں, اس واسطے کوئی بد سے بدتر دشمن بھی ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے عرب کے لوگ تو ڈرے سہمے رہتے تھے, صبر کرنے سے گھبراتے تھے کہ صبر کریں گے تو ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن قریش کے لوگ جب کوئی قافلہ لے کر سفر کرتے تو بے دھڑک کرتے تھے, کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا, امن و امان کے ساتھ جاتے, امن و امان کے ساتھ واپس آ جاتے. چنانچہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایسی جگہ بنایا ہے جہاں نہ کوئی کھیتی ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, نہ کوئی باغ ہے. وادی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, آباد کر کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, آپ کے حرمت والے گھر کے پاس. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ اس کو بالکل خشک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, نہ کوئی سبزہ, نہ کوئی باغ, نہ کوئی ایسا بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کوئی خوبصورت منظر. دنیا کوئی اگر خوبصورت منظر ہوتا, کوئی سبزہ ہوتا تو لوگ اس سبزے کو دیکھنے کے لیے, اس کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے. لیکن خشک بے آب و گیا وادی ہے, سنگلاخ پتھروں کے پہاڑ ہیں, اور اسی میں یہ مکہ آباد ہے, اسی میں اللہ کا گھر ہے. اس کے باوجود ساری دنیا کے حسین ترین علاقوں کو دیکھ لو اور اس بیت اللہ کی جگہ کو دیکھ لو, ہر مسلمان, ہر صاحب ایمان کے دل میں اس بیت اللہ کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین ترین علاقے اس کے آگے ہیچ ہیں. حالانکہ کوئی خوبصورت نظارہ نہیں ہے, لیکن ایسی کشش ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل کھچ کھچ کر اس کی طرف آئے. اب دیکھ لو کس طرح کھنچے ہوئے ہیں, کس طرح لوگ جوک در جوک دنیا کے ہر علاقے سے بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ پورا علاقہ بالکل بے آب و گیاہ تھا, کوئی کھیتی نہیں, کوئی باڑی نہیں, کوئی زراعت نہیں. تو وہاں کے لوگوں کا ذریعہ روزگار کیسے ملے؟ کوئی زراعت نہیں, کوئی فیکٹری نہیں, تو کیسے ملے روزگار, کیسے حاصل ہو؟ تو سارے مکے کے لوگ جو ہیں ان کو روزگار کا واحد ذریعہ تجارت تھا. تجارت بھی کہاں سے کریں؟ بیچے کوئی یہاں پر کوئی چیز اگتی ہو تو اس کو نکال کے بیچا کرے. ان کو ساری تجارت موقوف تھی اس بات کے اوپر کہ یہ باہر سے سامان لائیں, یہاں بیچے, یہاں سے سامان لے جائیں باہر بیچے. تو اس کی غرض سے ان کے تجارتی قافلے یمن اور شام جایا کرتے. یمن اس زمانے میں بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا, شام بھی بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا, وہاں بہت پیداوار ہوتی تھی, صنعتیں بھی تھیں. چنانچہ یہ لوگ ایسا کرتے کہ گرمی کے موسم, جب گرمی کا موسم آتا تو یہ شام کا سفر کرتے, کیونکہ گرمی کے موسم میں شام ٹھنڈا ہوتا ہے, شام کا علاقہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرسبز و شاداب بھی بنایا اور ٹھنڈا علاقہ ہے. تو گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے, اور سردی کے موسم میں چونکہ شام میں بہت سخت سردی پڑتی ہے, اس واسطے